طائفہ اول بلوچ زمانہ قدیم سے آج تک ایشیا میں ایک خانہ بدوش قوم چلی آتی ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے بلوچ کی وجہ تسمیہ بھی خانہ بدوش اور بادیہ نشین ہی ہے۔ یہ قوم زمانہ قدیم میں عربستان، دجلہ و فرات کی گودیوں اور حلب کی مرغزاروں میں ایرانی سرحد کے ساتھ ساتھ آباد تھی اور ایران میں تبریز سے کوہ البرز کے دامن پر مشہد تک پھیلی ہوئی تھی۔ مال مویشی پالنا اور گردنواح کے زرخیز و شاداب علاقوں، آبادیوں اور شہروں میں رہنا ان کا مرغوب جگہ تھا۔ زمانہ قدیم کے بلوچ ایک انگریز مصنف کے قول کے مطابق مضبوط البدن، بہادر اور جفاکش تھے، ہمیشہ آزاد رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک میں ہی، جہاں سکندر اعظم کے وقت سے ہی لڑائیوں کا ہنگامہ رہا ہے، فن سپاہ گیری سیکھا تھا۔ اپنی آزادی کے لیے جان پر کھیل جاتے تھے۔ شاہنامہ فردوسی میں ایک واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوشیروان عادل ایران کے زرعی عہد 531 عیسوی میں بلوچ کوہ البرز کے گردنواح میں آباد تھے۔ ایک مرتبہ ان کی طاقت سے تنگ آ کر ایرانی دہقان عاجز آ کر نوشیروان کے پاس فریادی گئے اور بقول فردوسی نوشیروان خود ایک جرار سپاہ کے ساتھ بلوچوں کی سرکوبی کے لیے نکلا اور ان پر فرار کے تمام راستے روک کر نوشیروان نے اپنی سپاہ کو بلوچوں کے قتل عام کا حکم دیا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان جو بھی سامنے آیا تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بے شمار بلوچ تہ تیغ ہوئے۔ جو زندہ بچے وہ مال مویشی گھر بار چھوڑ کر ایسے بھاگ نکلے کہ پھر کبھی وہاں کا رخ نہ کیا۔ کلات سیوا میں بلوچوں کی آمد۔ ایرانی سپاہ کے قتل عام سے بلوچوں کے اس فرقہ یا قبیلہ کے جتنے افراد بچ نکل سکے، انہوں نے اپنے آبائی وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہا اور سردار میر کمبر کی سرگردگی میں بلوچوں کا یہ طائفہ سیستان، رودبار، چاغی اور خاران سے ہوتا ہوا ماراپ، سیاکمب اور جالوان کے پہاڑوں میں آ رکا۔ چونکہ یہ ایک ایسا کوہستانی قبیلہ تھا جس کے افراد کوہ البرز کی گھاٹیوں میں چھوٹے بڑے ہو کر پروان چڑھے تھے، اس لیے جالوان کے پہاڑوں میں پہنچ کر ان کو اپنے آبائی وطن کی ایک جھلک نظر آئی۔ پہاڑوں کے قدرتی قلعوں سے ان کی ڈھارس بندھی اور آہستہ آہستہ وہ سوراب، ماراپ، سیاکمب اور کلات کے گردنواح میں آباد ہونا شروع ہوئے اور اس علاقے کو اپنا وطن بنا لیا۔ اس زمانے میں کلات اور کلات کے گردنواح میں ایک قدیم ہندو خاندان کی حکومت تھی جو غالباً دراوڑوں کی زبان بولتے تھے۔ سوراب، غوزدار اور کرخ وغیرہ میں جاموٹ آباد تھے۔ بلوچوں کا یہ نوارد کوہستانی قبیلہ جو برز کو یعنی کوہ البرز سے ہجرت کر کے آیا تھا، یہاں کے دراوڑی زبان بولنے والے باشندوں میں برز کو ہی قبیلے کے نام سے مشہور ہو گیا، جو رفتہ رفتہ دراوڑی زبان کے لفظ سے بگڑ کر بروہی یا براوی پڑ گیا۔ بلوچوں کا یہ قبیلہ بلوچستان میں آج اسی نام سے مشہور ہے۔ بعض غلط بین مورخین نے صرف زبان کی وجہ سے براوی قبیلے کو دیگر بلوچ قبائل سے ایک علیحدہ قوم خیال کیا ہے، حالانکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ صرف زبان مشترکہ قومیت کا باعث نہیں بنتی۔ کسی قوم کی زبان پر وہاں کے ماحول اور گھر کی عورتوں کا کافی اثر پڑتا ہے۔ مثلاً براویوں کے عہد حکومت میں جب بہت سے افغانی یا خالص بلوچی زبان بولنے والے قبائل ان کی پناہ میں آ کر اس قبیلے میں شامل ہو گئے اور براویوں سے شادی بیاہ کرنے لگے، تو چند پشتوں میں اپنی مادری زبان پشتو یا بلوچی سے قطعاً نابلد ہو کر رہ گئے اور اسی براوی زبان کو اپنی مادری زبان کی طرح بولنے لگے، یہاں تک کہ آج اصل براوی اور ان نووارد براوی قبائل میں کوئی تمیز نہیں ہو سکتی۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ چینل آپ کو پسند آیا ہوگا اور مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ بہت شکریہ۔